تعلق ہو تو حقوق نسواں بل سے پہلے حق توحید کے بارے میں ان کے اندر غیرت پیدا ہو، یہ کچھ کریں. اللہ جزاکم اللہ خیر. سوال: ایسے مسلمانوں کی آخرت میں کیا سزا ہے جو دوسرے مسلمانوں سے صوبائی یا لسانی بنیاد پر تعصب کرتے ہیں؟ بعض افراد تو اس حد تک گر جاتے ہیں کہ جب کسی ایک شہر میں بے گناہ مسلمان قتل کیے جاتے ہیں تو دوسرے صوبے کے لوگ خوش ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آج صرف اتنے ہی مرے ہیں. کیا ایسے لوگ دائرہ اسلام سے خارج ہیں؟ عصبیت کی آواز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہالت کی آواز کہا. عصبیت کی آواز جہالت کی آواز ہے. عصبیت کے لیے محبت کرنا، عصبیت کے لیے نفرت کرنا، یہ مسلمان کا شیوا نہیں ہے. مسلمان کا شیوا کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اللہ کے لیے دیا، اللہ کے لیے روکا، اللہ کے لیے محبت کی، اللہ کے لیے نفرت کی، اس نے ایمان کا ذائقہ چکھ دیا. اور یہ رہا یہ مسئلہ، کیا یہ عصبیت کی دعوت دینے والے دائرہ اسلام سے خارج ہیں؟ واللہ اعلم. جزاکم اللہ خیر. ابو عبداللہ پھر پوچھ رہے ہیں کہ براہ کرم تصویر کی صفت بیان فرما دیجیے. تصویر کی اب کیا صفت بیان کریں؟ آپ کے سامنے ہم نے دونوں موقع پیش کر دیے کہ ایک اس ویڈیو کے قائل ہونے والوں کی دلیل وہ بھی آپ کو سنا دی، اور اس کے قائل نہ ہونے والوں کی دلیل وہ بھی آپ کے سنا دی. دونوں دلائل کو آپ اپنے سامنے رکھیں اور جو آپ کو بہتر لگتے ہیں اس پہ عمل کریں. شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ، شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ، شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ جو اس امت کے بہت بڑے محدثین میں ہیں، وہ اس ویڈیو کی بنائی ہوئی تصویر کو وہ تصویر قرار نہیں دیتے جس کی حرمت کی دلائل قرآن و حدیث میں موجود ہیں، بلکہ شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ تو میڈیا کے ذریعے توحید کی دعوت کو خود ٹیلی ویژن پر آ کر واجب ہونے کا فتویٰ دے کر گئے کہ واجب ہے اس وقت امت اسلام پر کہ جس طرح شرک اور بدعات میڈیا کے ذریعے پھیل رہی ہے اس کا جواب اہل ایمان دیں. لیکن یہاں پر ایک بات اور آپ کو کہتا جاؤں، کوئی اسلامی چینل وجود میں آئے، اللہ کرے وہ دن جلدی آئے جب اہل ایمان کا اپنا ایک چینل لا الہ الا اللہ کی کھری دعوت لے کر میدان میں آئے. اس کے ساتھ ساتھ ہماری بالکل سچی اور سچی دعوت یہ ہے، جو گھر، جو ماحول، جو معاشرہ ٹیلی ویژن کی لعنت سے پاک ہے، جن گھروں میں ابھی تک ڈش ٹی وی نہیں لگے، جن گھروں میں ابھی تک ٹیلی ویژن نہیں آئے، جن گھروں میں ابھی تک یہ معاملے نہیں چلے، ہماری ان کو دعوت ہے کہ ہمارے چینل کی وجہ سے اپنے گھر میں یہ نہ لے کر آؤ. جو محفوظ ہے اللہ کا شکر ادا کریں، ایک نہیں کروڑ چینل بھی چل جائے تو جن گھروں میں نہیں ہے ان کو لانے کی ہم دعوت نہیں دیتے، ان کو روک رہے ہیں، آپ بچے رہو. ہم تو یہ زہر کا تریاق ان گھروں کے لیے کر رہے ہیں جہاں پر کبھی کیو ٹیلی ویژن آتا ہے، کبھی ARY آتا ہے، کبھی جیو پر آ کر شیعہ اپنے عقیدے کو پیش کرتا ہے اور اس کے معصوم بچے اسی کو دین اور ایمان سمجھ کے تسلیم کر لیتے ہیں. جن گھروں میں یہ زہر پہنچا ہوا ہے ہم ان گھروں تک تریاق پہنچا رہے ہیں، اور جو گھر اس زہر سے محفوظ ہیں وہ اللہ کا شکر ادا کریں. لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی سوچیں ایسے گھر معاشرے میں کتنے ہیں، کروڑوں میں. آپ کو مجھے لاہور کا واقعہ یاد ہے، ہمارے ایک دوست کا گھر PCA سیار کالونی، بڑی مشہور اور بڑی معروف، بڑی ریٹ کے لحاظ سے بڑی اعلیٰ کالونی، تو ٹوٹل اس میں ڈاکٹر انجینئر، یہ دوست بھی ہمارا ڈاکٹر، وہ ٹیلی ویژن کے لائسنس والا وہاں آیا، اس نے بیل دی. ہمارے دوست کا چھوٹا سا بیٹا 10-12 سال کا باہر نکلا، اس نے کہا بیٹا 250 روپے فیس لے کر آؤ ٹیلی ویژن لائسنس کی. اس نے کہا انکل ہمارے گھر میں ٹی وی نہیں ہے. وہ کہتا بیٹا 250 روپے تم نہ دو، لیکن جا کر اپنی امی اور ابو کو کہو کہ اللہ کے لیے 250 روپے کے پیچھے مجھے جھوٹ بولنے کا تو سبق نہ دے. تم 250 روپے چھپانے کے لیے یہ جھوٹ بول رہے کہ ہمارے گھر میں ٹی وی نہیں. اس نے کہا انکل ہم اہل حدیث ہیں، ہمارے گھر میں آ کر دیکھو اللہ کی قسم ٹی وی نہیں ہے. لیکن ایسے گھر کتنے ہیں، آٹے میں نمک. اب جو ہے اللہ ان کو اور بڑھائے، اللہ ان کو اور بڑھائے. وہ کسی بھی چینل کے لیے اپنے گھر میں ٹی وی نہ لے کر آئے. لیکن سوچو جن گھروں کے اندر پورا رمضان اور محرم گانے والے اور فلموں والے چینل کو بند کر کے کیوں ٹی وی کو دیکھا جاتا ہے، جو ان کے ایمان کا جنازہ نکالتا ہے، جو چاند کے اندر بھی کیمروں سے ڈرامہ بازی کر کے 12 ربیع الاول کو اس میں محمد کریم کا نام لکھ کر کہتا ہے دیکھو نیچے میلاد ہو رہی ہے تو اوپر میلاد ہو رہی ہے، نیچے طاہر القادری نظمیں گا رہا ہے تو اوپر فرشتہ نظمیں گا رہے ہیں. اس مرض کا آپ نے کیا علاج کیا؟
یہ ہمارا ایک سوال ہے، اور اسی کے لیے ہم میدان میں آئے ہیں کہ جن جن گھروں میں یہ زہر ہے وہاں تک ہم توحید کا تریاق پہنچا کر ان بیماروں کی شفا کے لیے کوشش کریں۔ واللہ اعلم۔ جزاکم اللہ خیر۔ جدہ میں رہنے والوں کو خاص کر عورتوں کو کیا بار بار عمرے پر جانا چاہیے جبکہ رش کا عالم بے انتہا ہوتا ہے؟ اتنے زیادہ رش میں کتنی بار عمرہ کرنا چاہیے جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 1 حج اور 4 عمرے کیے ہیں؟ جب اللہ عز و جل نے آپ کو اپنے حرم کے قریب توفیق دی ہے رہنے کی، تو آپ وہ موسم اختیار کریں جس موسم میں رش نہیں ہوتا، اور جا کر عمرے کی سعادت اس موسم میں اٹھائیں۔ مثال طور پہ اپنے رمضان میں عمرہ کرنا ہے تو چاند دیکھتے ہی 1 تاریخ کو آپ رمضان کے چلے جائیں، 1 تاریخ کو حرم خالی ہوتا ہے، آپ نے ضرور 27ویں رات کو عمرہ کرنا ہے۔ حاجی جب چلے جاتے ہیں حج کے دنوں میں نہ جائیں، حاجی جب چلے جاتے ہیں حرم خالی ہو جاتا ہے، آپ محرم کی ابتدا میں جا کے عمرہ کرنے، تو اس رش سے بچیں جہاں تک موقع ہو سکے۔ اللہ اکبر۔ جزاکم اللہ خیر۔ سوال ہے اللہ کا معنی کیا ہے؟ اللہ یہ مالک عز و جل کا نام ہے۔ الہ، الہ کہتے ہیں جس کی عبادت کی جائے، جس کو پوجا جائے، جس کے لیے عبادت کی تمام قسمیں خاص کی جائیں، جس کو مشکل کشا کہا جائے، جس کو حاجت روا کہا جائے۔ دیکھیں یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں اور وہاں سے آواز لگا رہے ہیں لا الہ الا انت، اب مشکل میں پھنسے ہیں اور کہہ رہے ہیں لا الہ، یعنی الہ سے مطلب مشکل کشا، الہ سے مطلب حاجت روا۔ تو اللہ عز و جل کے ناموں میں سے اللہ کا نام اسم ذات اللہ ہے، پھر اس کی مختلف صفات ہیں۔ یہ خالص عبادت اللہ کے لیے، الہ ہر طرح کی عبادت کے حقدار وہ ایک اللہ عز و جل۔ واللہ اعلم۔ آخری سوال پڑھنے سے پہلے ایک اعلان یہ ہے کہ کل شیخ توصیف الرحمان انشاءاللہ تعالی ڈٹکو کمپاؤنڈ میں جہاں شیخ عبدالواحد آوان خطبہ دیتے ہیں وہاں پر جمعہ پڑھائیں گے، تو تمام ساتھیوں سے درخواست ہے کہ وہاں تشریف لائیں۔ خطبہ انشاءاللہ 12:10 یا 12:15 پر شروع ہو جائے گا اور 1 بجے جماعت ہوتی ہے وہاں پر۔ آخری سوال یہ ہے کہ کیا غیبت کرنا سود کا گناہ کے برابر ہے؟ سود کے گناہ کے بارے میں نے روایت سنائی کہ اگر اس کے حصے کیے جائیں تو سب سے چھوٹا گناہ کیا ہے؟ ماں کے ساتھ بدکاری کرنا، یہ سب سے کم درجے کا سود ہے۔ اور غیبت کے لیے حدیث کے لفظ ہے اربر ربا، سب سے بڑا سود۔ سب سے چھوٹے سود کا جرم کیا ہے؟ ماں کے ساتھ بدکاری۔ اور سب سے بڑا سود کیا ہے؟ مسلمان کی غیبت کرنا۔ ہم کیا کہتے ہیں جی میں اس کے منہ پر کہنے کو تیار ہوں۔ اچھا جی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی سوال ہوا اللہ کے نبی جو ہم کہہ رہے ہیں اگر وہ اس میں ہو تب بھی غیبت ہے؟ فرمایا اس میں ہو تبھی تو غیبت ہے، اور اگر اس میں نہیں ہے تو بہتان باندھ رہے ہیں۔ اگر اس میں وہ عیب ہے تو غیبت، اور اگر وہ عیب نہیں ہے تو تم نے ایک چھلانگ اور اوپر لگائی اور اس پر بہتان باندھا۔ جزاک اللہ خیر۔ اگلے مہینے کے بارے میں کیا پروگرام ہے شیخ؟ یہ میرا سوال ہے۔ جو بھی آپ تاریخ رکھیں گے ہمیں قبول ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے مہینے جون کے اخیر میں آپ لوگوں کو اطلاع پہنچا دی جائے گی، اور جن لوگوں کے پاس SMS نہیں آتے اگر وہ ہمیں اپنے موبائل نمبر دے دیں تو انشاءاللہ SMS ان کو بھیجنے کی کوشش کریں گے۔ جزاکم اللہ خیر، احسن الجزاء۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔